اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا خیر النکاح، بہتر نکاح ایسا ہو جو زیادہ تر آسان ہو، ایزی ہو۔ میرے پیارے، جب یہ بات حدیث قدسیہ تلاوت کی جاتی ہے فوراً ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر وہ نکاح کیسی جو زیادہ تر آسان ہو؟ تو میں پوری بات قرآن و حدیث کے دلیل کے تحت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم اور آپ قابل مبارک کے بعد کے لائق ہیں صاحب دولت خانہ کہ جشن شادی و خانہ آبادی کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام رچایا، بسایا، سجایا اپنی دولت خانے پر ہے۔ آپ لوگ اپنی گھروں سے یہاں پر آنا اور بیٹھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو موسموں پر حکومت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جو موسموں پر حکومت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو میلاد رسول میں آ کے بیٹھے اسے عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دیواریں عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہیں، دیواریں عشق احمد کو زنجیریں سجدہ کرتی ہے، بیدار مقدر والوں کو تقدیریں سجدہ کرتی ہے۔ اور حسنین صفت جو بن کے رہے ہر ظلم سہے پر اف نہ کہے، حسنین صفت جو بن کے رہے ہر ظلم سہے پر اف نہ کہے، اس مرد مجاہد کے آگے تلواریں سجدہ کرتی ہے۔ اس مرد مجاہد کے آگے تلواریں سجدہ کرتی ہے، اور پتھر کا جگر موم کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے۔ توجہ، پتھر کا جگر موم کا دل سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے۔ جب نام علی کا لیتے ہیں تو میدان ہمارا ہوتا ہے، اور مہنگائی کا رونا وہ روئے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو حضرات مطلب غالب ہو چکے ہیں وہ حضرات کی توجہ، پیچھے حضرات بیزی ہے تھوڑا لیکن آپ لوگ ساتھ دیں۔ مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہے جن کی آنکھوں میں، مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہے جن کی آنکھوں میں، ارے ہم سب کا تو مدینے والے کے ٹکڑوں پر گزارا ہوتا ہے، ہم سب کا تو مدینے والے کے ٹکڑوں پر گزارا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے، سب سے پہلے ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں پہلے نکاح کرو پھر رزق جمع کرو۔ قرآن کی ایک آیت ٹکڑا سے دلیل لے کر اسی پر انشاءاللہ گفتگو پورے نکاح کے نچوڑ اور مختصر انداز میں انشاءاللہ باقی حضرات آ کے نصیحت کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے میرے بندوں پہلے نکاح کرو پھر رزق جمع کرو، لیکن اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ پہلے رزق جمع کرو پھر نکاح کرو، پہلے سکسیسفل بنو پھر نکاح کرو۔ تو بے شک کس کا قول سچا ہے؟ ہم سب کے رب کا ہے نا۔ آخر جب رب اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندوں پہلے نکاح کرو پھر رزق جمع کرو، تو قرآن کریم کی اس دلیل سے کہ کل جب ہم اور آپ تنہا تھے تو اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کے تنہا کا مقدر کا رزق دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں پہلے نکاح کرو پھر رزق جمع کرو۔ تو کل ہم جب سب تنہا تھے، یعنی شادی نہیں، نکاح نہیں ہوئی تھی، تو تنہا اپنی مقدر کا رزق رب دیتا تھا، لیکن جب نکاح مصطفیٰ کی دامن میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیوی کے حق کا ثبوت رزق خیر میں تبدیل فرما رہا ہے، یعنی تمہارے بیوی کا بھی رزق تمہارے مقدر میں منتخب فرما رہا ہے۔ اب جب تمہارے بیوی کے نطفے سے آل اولاد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی رزق تمہاری مقدر میں مبعوث فرما رہا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت دلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر تم نکاح سے پہلے فقیر ہو، غریب ہو، تکلیف میں ہو، پریشانیوں میں ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، نکاح کرو، نکاح کی فضل سے میں تمہیں مالدار بنا دوں گا، میں تمہیں غنی کر دوں گا، میں تمہیں سخی والا آدمی بنا دوں گا۔ تو میرے پیارے، اب خود قرآن مقدس میں
اس آیت مقدسہ کی دلیل بنا رہا ہے ان یکونوا فقراء، اگر شادی سے پہلے غریب تھے، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مالدار بنائے۔ تو میرے پیارے نکاح مصطفیٰ میں وہ برکت ہے کہ نکاح مصطفیٰ کے بعد انسان کے اندر وہ تمام ذمہ داریاں تو آتی ہی ہیں، اور اسی انداز سے ماقبل نکاح سے ہماری وہ تمام ذمہ داریوں سے لامحدود تھے، لیکن نکاح مصطفیٰ کے بعد یقیناً اس نوجوان کی زندگی پر اگر مشاہدہ کرے تو چلنے کا سلیقہ جو ماقبل تھا اس سے بہتر نظر آتا ہے، بولنے کی صلاحیت جو پہلے کمتر تھی اس سے بہتر نظر آ رہی ہے، جب بڑوں سے ملتا ہے تو انداز تکلم بدلا بدلا لگتا ہے، جب چھوٹوں سے ملتا ہے تو شفقت کے دائرے میں ملتا ہے، جب کسی کے گھروں میں جاتا ہے تو انداز تکلم بات کے بدل جاتے ہیں۔ میرے پیارے میں سوال کرنا یہ چاہتا ہوں، آخر یہ خوبیاں کیسے آئی؟ پہلے تو یہ خوبیاں نہیں تھی، اس بندے مومن میں یہ کوالٹیز تو نہیں تھے، لیکن آئے آخر کیسے آئے؟ تو یاد رکھو میرے پیارے، نکاح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی ہے کہ لامحدود انسان جس کو چلنے کا سلیقہ نہ ہو، بولنے کا طریقہ نہ ہو، ادب و تہذیب کے دہانے سے دور رہتا ہو، نکاح مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اس انسان کے اندر انسانیت کے جذبے قلوبیت داخل ہو جاتے ہیں، اور جس سمت نکلتا ہے کامیاب اس کے راستے پر نکلتا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میرے پیارے، حدیث قدسیہ ہے التمسوا الرزق بالنکاح، تم نکاح کے ذریعہ رزق تلاش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم رزق کے نکاح کے ذریعہ التمسوا الرزق بالنکاح، نکاح کے ذریعہ رزق تلاش کرو۔ یہ تو قرآن حدیث میں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ دوسری دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول، بڑی پیاری بات ذہن میں سمٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک صحابی رسول حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرتے تھے۔ خدمت کا یہ انداز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، عمر جا رہی ہے۔ تو حضرت جلابیب فرماتے یا رسول اللہ مجھے کون مدینے کے گلیوں میں اپنی بچی کو دے گا؟ توجہ چاہتا ہوں میرے پیارے، مجھے کون دے گا جب میرے سر پر میرے والدین کا سایہ نہیں، نہ میرے قبیلے کا پتہ، نہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ کوئی میری شکل و صورت دیکھ کر مدینے کے گلیوں میں کوئی اپنی بچی کو دے دے گا۔ یا رسول اللہ بس آپ کی خدمت ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ نہیں تم نکاح کرو، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے کے گلیوں میں جاؤ، حضرت انصاری صحابی رسول کے گھر پر جاؤ، ان کی ایک بچی ہے، اور جا کے کہو کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، آپ اپنے بچی کے ساتھ ملاقات کر دیں۔ حضرت جلابیب سوچنے لگے، مدینے کے گلیوں میں وہ صحابی رسول سب سے امیروں میں شمار ہوتے تھے۔ پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے پیارے صحابہ فلاں غریب کی بچی سے جا کے نکاح کر لو، تو تاریخ کے اوراق میں بات منفی ہو جاتی کہ اللہ کے رسول نے غریب صحابی رسول کو غریب بچی سے عقد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے میرے پیارے صحابہ اگرچہ تمہارے والدین کا سایہ تمہارے سر پر نہیں ہے، نہ تمہارے قبیلے کا پتہ، نہ تمہاری خوبصورتی رنگ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ مدینے کے سب سے اہل مالدار کے گھر پہ جاؤ۔ توجہ چاہتا ہوں، کسی غریب کے گھر پہ نہیں، مدینے کے سب سے اہل ثروت کے گھر پہ جاؤ اور ان کی اکلوتی بیٹی کے لیے رشتہ مانگو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلابیب دل ہی دل میں ارادہ بنا کر سوچ رہے ہیں، بہت سارے خیالات آ رہے ہیں، آخر جانے کے بعد یہ رشتہ منظور ہوگا کہ نہیں۔ الغرض وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اجازت لے کر نکلتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت انصاری صحابی رسول کے گھر پر آواز دیتے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے، کھلنے کے بعد حضرت انصاری صحابی رسول عرض کرتے ہیں کون کہاں سے آئے؟ بولے اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے کچھ خاص کام کے لیے۔ اندر بٹھاتے ہیں، بٹھانے کے بعد بات چیت ہوتی
ہوتی ہے چائے پانی پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا ہوا قاصد حضرت انصاری صحابی رسول سے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنی بچی کا عقد میرے ساتھ کر دیں. وہ تھوڑا مہلت لیتے ہیں, میں اپنے بیوی سے مشورہ کر کے آتا ہوں, اگر میری بیوی راضی ہو گئی تو بے شک اپنے بچی کا رشتہ آپ کے ساتھ کر دوں گا. الغرض میرے پیارے مختصر بات ذہن میں رکھے, حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے ہیں. حضرت انصاری صحابی رسول اپنے بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد آتے ہیں, کہتے ہیں یہ رشتہ ہم نہیں منظور کریں گے, اپنے بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دیں گے, نہ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر ہے, نہ آپ کے گھر کا پتہ, نہ آپ کہاں رہتے ہیں, لہٰذا آپ واپس چلے جائیں. اتنا کہنا تھا, بچی اندر سے سن رہی تھی اور اپنے والدین سے کہہ رہی تھی ابو جان ذرا ٹھہرے, امی جان ذرا رکے, آپ نے آنے والے کا تو پتہ لگا لیا ہے مگر بھیجنے والے کا تو ذرا خیال کرو. آنے والے کا تم نے رزلٹ تو لے لیا ہے مگر بھیجنے والے کو خیال کرو. بھیجنے والے نے بھیجا ہے, رحمت للعالمین نے بھیجا ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے بھیجا ہے, لہذا آنے والے کو مت دیکھو, بھیجنے والے کو دیکھو. اگر اللہ کے رسول کو یہ رشتہ منظور ہے تو میرے رب قدیر کو بھی یہ رشتہ منظور ہوگا. جس رشتے میں اللہ کے رسول کی رضامندی ہو اس میں میرا رب بھی رضامند ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے, جس رشتے کو اللہ کے رسول پسند کرے وہ رشتے کو بھلا کون ٹال سکتا ہے. وہ بچی میرے پیارے تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر اگر دیکھا جاتا ہے وہ بچی کوئی عام بچی نہیں تھی بلکہ قرآن کی حافظہ تھی, نمازی تھی, تہجد گزار وہ بچی تھی. اللہ کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں ہمہ وقت رکھتی تھی. جب بھی جاتی تھی وہ مہذب انداز میں پردے ہوکا میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارتی تھی. میرے پیارے, وہ بچی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قاصد کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے. نکاح مصطفیٰ کے بعد اللہ کے رسول نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے, مولا میرے پیارے صحابہ نے حضرت جلابیب کی نکاح میں برکت عطا فرما, اس کو مالدار بنا. تاریخ گواہ ہے میرے پیارے, حضرت جلابیب جو بہت غریب تھے, نہ ان کے پاس کوئی کپڑا ایسا عالیشان تھا کہ پہن کر شادی رچا سکے, لیکن نکاح مصطفیٰ کے بعد یہ عالم ہوتا ہے. مورخین نے جب قلم اٹھا کے لکھا ہے حضرت جلابیب شادی کے بعد مدینے کی گلیوں میں سب سے اچھا عمدہ لباس پہن کر چل رہے ہیں. اللہ کے رسول کی دعاؤں کا یہ عالم ہے کہ حضرت جلابیب نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مالدار بنا دیتا ہے, تکالیفوں کو دور کر دیتا ہے اور مدینوں میں لوگوں کے اندر ممتاز عطا فرما دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تشریف میلاد النبی زندہ باد, تشریف میلاد النبی زندہ باد. چلتے چلتے بس آخری بات نصیحتانہ اور آپ لوگوں کی دعاؤں کے مطابق اجازت لوں گا انشاءاللہ. میرے پیارے, آج عصر حاضر میں توجہ پرزنٹ ٹائم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وقت حالات بڑی تیزی کے ساتھ ترقی یافتہ دور میں چل رہا. میرے پیارے, ہر کوئی سوشل میڈیا, ہر جگہ پر لوگ ہر کوئی جانتا ہے. بس فقط میرا یہ نظریہ ہے کہ میرے پیارے ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر فکر کریں. میرے پیارے, ایجوکیشن کے معاملات کو مضبوط کریں. اگر ہمارے بچے ایجوکیشن کے معاملات میں بہتر ہیں تو ان کو سپورٹ کریں, اور وہ نوجوان جو ہمارے تجارت اور دیگر معاملات میں اچھے ہیں ان کو بھی سپورٹ کر کے مضبوط بنائیں. میرے پیارے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہم اپنے اخلاق کو بدلنا. قرآن کی آیت مقدسہ 13ویں پارے میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تو میرے پیارے, وہ قوم کوئی اور نہیں ہے بلکہ ایمان والے قوم سے اللہ مخاطب کر رہا ہے. اے میرے قوم کے لوگوں, رب نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے جو قوم اپنی اصلاح نہیں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی اصلاح نہیں فرماتا ہے. لہذا ہم
हम खुद अपने आप की हालात को चेंज करें, बदले, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को मजबूत करें, उनको माशरे के अंदर वो तालीम और तरबियत दे, दीनदारी भी दे और दुनियावी तालीम में दे, ताकि आने वाले माशरे के अंदर यही नौजवान दीन के इस्तात को मजबूत करने वाले हो। जिस समत निकले अल्लाह व रसूल की मोहब्बत दिलों में बसा कर निकलेंगे, दुनिया के किसी कोने में रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाब व कामयाब नजर आते रहेंगे। बस इन तमाम बातों के साथ मेरे प्यारे माशरे के अंदर तालीम को मजबूत रखे, अपने बाल बच्चों की इस अंदाज में परवरिश करे, ताकि आने वाली जिंदगी हमारे बच्चों की बेहतरीन अंदाज में हो और हम और आप जिस काम में लगे रहे उसको मेहनत मशक्कत के साथ अपने उरूज पर चले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला खालिस होकर अगर हम और आप काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बरकतें नसीब फरमाएगा। इन दुआओं के साथ वक्त इजाजत नहीं देता कि बाद मजीद बातें हो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाप में जाता हूँ शंकर आबाद रहे। हजरत को दावत भी दे दो, क्योंकि हजरत गालिबन लंबी मसाफत तय करके आपकी मोहब्बतों के सामने हाजिर हुए, लिहाजा हम लोग चाहते हैं कि हजरत भी कुछ अपने दुआया अल्फाज आप लोगों तक पेश करें, फिर इंशाअल्लाह इस शेर के साथ हजरत को दावत दूं। आप लोग बेदार है ना? मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। इस शेर पर मैं समझ जाऊंगा कि आप हजरत कितने बेदार हैं। बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, सुभान अल्लाह। बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। बरोज़े हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और जिसने देखा है मदीना, जब जाएगा वो जन्नत में कहेगा ये जगह तो देखी हुई मालूम होती है, कहेगा ये जगह तो देखी हुई मालूम होती है। आइए हजरत का नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में वेलकम इस्तकबाल स्वागत किया जाए। आवाज़ें बुलंद आप हजरात हाथ उठाकर लगाए नारा, नारे तकबीर। इस अंदाज में लगाए ताकि जो हजरात अभी इधर उधर हो वो भी आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हवाओं का रुख किधर है उन्हें आजमा कर देखते हैं, जमी के खाक को फिजा में उड़ा के देखते हैं। सुना है कि हजरत बड़े शीरी अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, अगर ये सच है तो हजरत को बुला कर देखते हैं। आइए हजरत मैं पर तशरीफ लाएं।